کیا نون لیگ کی حکومت کے پاؤں اب جم چکے ہیں؟ جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے حکومت میں اور جو ون پیج ہے اس وقت مقتدرہ کا اور حکومت کا، کیا اب یہی نظام چلے گا جو حکومت تاثر دے رہی؟ نون لیگ کے پاؤں تو جمے ہیں یا نہیں جمے، پیپلز پارٹی کے پاؤں اکھڑ گئے، تو یہ دونوں پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے تھے. تو اگر پیپلز پارٹی کے اکھڑ گئے تو نون کے کیسے جڑے رہیں گے؟ یہ ایک سیاسی جگسا پزل ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ ایک سی پارٹیاں ہیں، ایک سی موروثی پارٹیاں ہیں. یہ پچھلے 50 ایئر سے تقریباً کانسٹنٹلی اقتدار میں چلی آ رہی ہیں. تو ان کا اکٹھے رہنا ہی ایک وائبلٹی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی کے پاؤں تو اس وقت مکمل طور پہ اکھڑ گئے، سندھ میں بھی اکھڑ گئے ہیں. سندھ کے اندر ان کے خلاف ایک ریئل پولیٹیکل الائنس بھی بن گیا ہے. پنجاب کے اندر ابھی مختلف صورتحال ہے. پنجاب کی انتظامیہ، پولیس اور حکومت کا زور جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے اپوزیشن کے اوپر، اور ان کو انہوں نے کمپلیٹلی سپریس کیا ہوا ہے. تو یہ ایک قسم کی سپریسڈ سٹیبلٹی ہے. اس سپرنگ کو جتنا بھی دبا رہے ہیں دب تو رہا ہے، لیکن اس کی باؤنس بیک کرنے کی جو انرجی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی کہاں جاتا ہے. لیکن مجھے یہ سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اکٹھی ہی سروائیو کر سکتی ہیں، اور ان کے لیے اکٹھے سروائیو کرنا. اگر آپ کو یہ سسٹم چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وزیراعظم کی اپنی کارکردگی ناقص ہے، اس حکومت کی اپنی کارکردگی نہیں ہے. اپنی ناقص کارکردگی سے بچنے کے لیے یہ عسکری قیادت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جب انہیں موقع ملتا ہے وہ عسکری قیادت بالخصوص آرمی چیف کی تعریف کرتے ہیں. آپ نے اوورسیز کنونشن میں دیکھا انہوں نے وہاں پہ بھی بھرپور تعریف کی، اور وہ اس بات پہ اتراتے ہیں کہ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے مقتدرہ کے ساتھ. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یا تو ان کے پاس یا تو واقعی بہت زبردست ون پیج ہے، یا پھر کارکردگی نہیں ہے اور یہ ڈھال استعمال کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیے تالی بجتی ہے دو ہاتھ سے. اچھا، اب ایک تھا آرمی چیف نے جب پارلیمنٹ کے اندر دہشت گردی کے ایشو پہ ایڈریس کیا تو انہوں نے تو اپنی تالی بجا دی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو گورننس کے گیپس ہیں ان کا جو فل کرنے کے لیے ہمیں اپنی جوانوں کے خون سے جو ہے دہشت گردی کے گورننس کے گیپ کو فل کرنے پڑ رہا ہے. اور میں اس چیز کا خود، چونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے دہشت گردی اور گورننس سے ریلیٹڈ میٹرز کو میں ہمیشہ سے کام کر رہا ہوں، تو میں ان کی اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ جو دہشت گردی کا مقابلہ کرنا صرف آرمڈ فورسز کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہوتا ہے سول فورسز کا. سول ادارے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ہیں فار کاؤنٹر ٹیررزم، جس میں کہ آپ کی آئی بی ہے اور اسپیشل برانچ ہے، پولیس ہے، آئی ایس آئی کو بھی ایک اس کا رول دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کیونکہ باقی ادارے اور گورننس، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک چور کو نہیں پکڑ سکتے تو آپ دہشت گرد کو بھی نہیں پکڑ سکتے. اب چور کو پکڑنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. تو اس لیے وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی ہیں اپنی فوجی جوانوں. اب یہ تو بات یہاں آ گئی. اب آگے بڑھتے ہیں کہ آگے اب اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انگیج کرنا ہو، آپ نے فورن انویسٹمنٹ کو لانا ہو، آپ نے جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالر کی پرائس کو کنٹرول کرنا، اور دنیا جہان کا ہر کام جس کو کہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ نے جناب آرمی پہ ڈال دی ہے. اور پھر آپ اس کے جواب میں آپ تو بس ایک دورہ ہی کرتے ہیں ان ملکوں کا بیوی بچوں اور فیملی سمیت جہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور جو باقی سارا کام آپ ڈال دیتے ہیں فوج پہ اور ایک تعریف کر کے بھی آپ ان کو جو ہے وہ ذمہ دار بنا دیتے ہیں ہر چیز کا. مطلب یہ تعریف وہ ہے جو کہ بڑی بھاری پڑتی ہے مقتدرہ کو.
کہ آپ سب کچھ ہی جی آپ نہیں کرنا ہے. وہ ایک بڑا ہمارا سرائکی کا محاورہ ہے، وہ فٹ آتا ہے حکومت پہ. وہ یہ ہے کہ لد دے لدا دے لدڑ والا نال دے. ٹھیک ہے نا جی. اونٹ پہ سفر کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے سامان جو ہے وہ اس کو لاد دو اور لدوا دو ہمیں، اور پھر آگے جا کے جب ہم پہنچ جائیں گے جس نے اتارنا ہوگا وہ بھی ہمیں ساتھ دو. مطلب یہ حکومت کی گورننس ہے اور یہ ان کے چلانے کا طریقہ ہے. اگر اس کو آپ بہت مضبوط قدم سمجھتے ہیں تو پھر مضبوط ہی ہوں گے، لیکن یہ ایسی نوکری تو لیکن مطلب یا ایسی